Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baytihi ajma'in, amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، پیارے بچوں اور ملت اسلامیہ کا مستقبل اور بھوشیہ کہے جانے والے نوجوانوں، آج کا یہ پروگرام ربیع الاول کے مہینے کی 8ویں رات میں ہے. آج 7 تاریخ تھی، صبح کو 8 تاریخ ہے. حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ 8 لکھی ہے اور وفات کی تاریخ 12 لکھی ہے. اصل تو عجیب بات ہے، ایک معمہ ہے، ایک ایسی گتھی ہے جس کا سلجھنا مشکل ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی نہیں آواز جا رہی، پیدائش کی تاریخ صحیح بات تو یہ ہے کہ کسی کو معلوم نہیں. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ باعث کائنات، جن کے طفیل میں ساری کائنات کو، سارے سنسار کو پیدا کیا گیا، اس شخصیت کی تاریخ پیدائش کسی کو صحیح معلوم نہیں. حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے حساب لگا کر فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد میں لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا، اور قرآن سے، حدیث سے ثابت ہے کہ حج آپ کا جمعے کے دن تھا. گویا بقرعید کے مہینے کی 9 تاریخ جس میں حج ادا ہوتا ہے وہ جمعے کے دن کی تھی. پھر مہینہ 29 کا جوڑیں، 30 کا لگائیں تو ربیع الاول کی 12 تاریخ پیر کے دن کی نہیں بنتی، 8 تاریخ بنتی ہے. اس طرح سے انہوں نے حساب نکالا ہے کہ میں نے حساب لگا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول میں سمجھی ہے، کیونکہ حج کیا ہے جمعے کے دن. جمعے کے دن تھی ذی الحجہ کی 9 تاریخ. اس کے بعد محرم کا چاند نظر آیا، صفر کے مہینے کا چاند نظر آیا، اور یہ ربیع الاول کے مہینے کا چاند نظر آیا. انہیں 30 کے مانو، 29 کے مانو، کسی کو 30 کا، کسی کو 29 کا مانو. وہ لکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول میں پیر کا دن نہیں بیٹھتا، 8 میں بیٹھتا ہے.
اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہم کو لوگ کیسے کیسے بہکاتے ہیں۔ پیدائش کی تاریخ 8 بتائی جا رہی ہے، وہ بھی گارنٹڈ نہیں، وہ بعد کا حساب لگایا ہوا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ میں ڈھول تاشے جشن منایا جا رہا ہے، وہ پیدائش کی تاریخ نہیں، وہ وفات کی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ وفات کی بھی تاریخ 12 ہے اور پیدائش کی بھی 12 ہے، تو اگر ایسا ہو اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ یہ امت جنم دن نہ منا سکے، برسی نہ منا سکے، برتھ ڈے جائز نہیں۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ جائز ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل نہیں تھا اپنی پیدائش کی تاریخ متعین کر کے بتانا۔ آپ اپنا جنم دن مناتے، جشن عید میلاد النبی مناتے، تمام صحابہ کو علم ہو جاتا، پھر صحابہ کرام مناتے تو بعد کے لوگوں کو پتہ چلتا کہ پیدائش کی تاریخ کون سی ہے۔ نہ اپنی اولاد کا منایا ہے، نہ پیارے حسن حسین کا منایا ہے۔ آپ کو اگر خود معلوم نہیں تھا تو فرشتے کے ذریعے اللہ سے معلوم کرتے کہ میری پیدائش کی تاریخ کیا ہے، آپ بتا سکتے تھے لیکن نہیں بتایا۔ آپ کو معلوم تھا لیکن آپ نے کیونکہ اپنا برتھ ڈے نہیں منایا، نہ صحابہ نے نہ اپنے بچوں کا، اس لیے امت کو صحیح معلوم نہیں کہ پیدائش کی تاریخ کون سی ہے۔ یہ قصداً خدائے پاک نے بھلائی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرے نبی کی امت آخری امت ہے، میرے نبی کی یہ شریعت آخری شریعت ہے، اس کو قیامت تک محفوظ رہنا ہے۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تاریخ معلوم ہوتی اور لوگ اس میں جنم دن اور جشن عید میلاد النبی مناتے تو یہ بھی دین میں زیادتی تھی۔ اللہ پاک نے قصداً امت کے سینوں سے نکال دیا کہ نبی کی اصل پیدائش کی تاریخ کیا ہے۔ اور یہ میں نے شروع میں بتا دیا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے فتاوی رضویہ میں اس مہینے کی 8 تاریخ لکھی ہے، وفات کی 12 لکھی ہے۔ تو اس اعتبار سے آج کی رات اس معنی کر سمجھو برکت والی رات ہو گئی، جب پیدائش 8 تاریخ میں ہے تو صبح کو 8 تاریخ ہے۔ آج کا یہ اجلاس اسی موقع کی مناسبت سے منعقد کیا گیا ہے، مگر میرے پیارو یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے ربیع الاول کے جلسے جلوس یہ لوگوں کو یہ بات منوانے کے واسطے نہیں ہوتے کہ تم یہ بات مانو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں۔ ان کی آمد، ان کی تشریف آوری کو تو ساری دنیا مانتی ہے، حتیٰ کہ ہم ہر دھرم گرو کا سمان کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا مذہب کہتا ہے، قرآن کہتا ہے۔ کسی کے مذہبی پیشوا کو برا مت کہو، اس لیے مسلمان رام چندر جی کا بھی سمان کرتا ہے، گرو نانک جی کا احترام کرتا ہے۔ وہ صرف حضرت صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی سمان نہیں، بلکہ ہر دھرم گرو، ہر مذہبی پیشوا کا احترام کرتا ہے۔
ابھی مولانا بتا رہے تھے کہ نانا جان رحمت اللہ علیہ مسجد میں نہیں گئے کہ میرے سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ بعض لوگ مدینہ منورہ جا کر جوتا نہیں پہنتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک کہاں پڑا ہو میں وہاں جوتا پہن کے چلوں۔ بعض بزرگ مدینہ منورہ جا کر استنجا نہیں کرتے تھے، کتنی پریشانی ہوئی ہوگی جب دیکھا کہ اب کام نہیں چلتا تو مدینہ چھوڑ دیا کہ میں مدینہ منورہ میں کہاں استنجا کروں۔ جہاں میں استنجا کروں چاہے وہ فلش ہو، چاہے انگلش سیٹ ہو، چاہے وہ جنگل ہو، کیا خبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قدم وہاں رکھا گیا ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ انہی بزرگوں میں ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جس شخصیت نے رکھی، ویسے تو وہ 5-7 آدمی تھے، لیکن جن کا نام سر فہرست ہے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ دیوبند سے 40 کلومیٹر کے قریب 150 سال پہلے کلیر آتے تھے، اور تاریخ سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ کبھی مہوڑ سے اور کبھی قریب آ کر جوتیاں نکال لیتے تھے۔ حضرت صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ادب اور احترام کی وجہ سے آج لوگ خام خواہ کی محبت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ یہ کوئی محبت ہے کہ نبی کی تو وفات کی تاریخ ہے اور یہاں ڈھول تاشے ہو رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں بے پردہ جلوس نکال رہی ہیں بے پردگی کے ساتھ، یہاں خوشیوں کا ماحول ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا جائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے معلوم کیا جائے کہ نبی کی وفات پر تم پر کیا گزری۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، انس کیسے گوارا کیا کہ میرے ابا جان کی قبر پر مٹی ڈالو، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں ہیں، زندہ ہیں، جو مٹی ان کے مبارک بدن سے ملی ہوئی ہے، جو مٹی ان کے بدن سے ملی ہوئی ہے، علماء حق نے لکھا ہے کہ اس مٹی کا مقام کعبے سے افضل ہے، عرش سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ بات لکھی تو لوگوں نے کیا اڑایا کہ یہ لوگ تو یوں کہتے ہیں حضور تو مر کر مٹی میں مل گئے، اور لکھا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں زندہ ہیں، قبر کی جو مٹی آپ کے بدن سے ملی ہوئی ہے اس مٹی کا درجہ کعبے سے افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے۔ اس کو کیا بنا دیا؟ یہ تو یوں لکھ رہے ہیں کہ حضور تو مر کر مٹی میں مل گئے۔ میرے خیال سے آپ میں سے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں جو اس بات کا یہ معنی نکال لے گا، لیکن امت میں لڑائی جھگڑے کرانے کے لیے، انتشار پیدا کرنے کے لیے یہ باتیں اس طرح کی بنائی جاتی ہیں۔ اب آپ کے دل میں یہ بات آئے گی کہ قبر شریف کی مٹی کا درجہ کعبے سے افضل کیسے ہو گیا اور اللہ کے عرش سے بہتر کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب آپ لوگ بھی مشرک ہو، اللہ کے نبی کا درجہ اللہ سے بھی بڑھا رہے ہو۔ تو جب آپ غور کریں گے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جو ہر جگہ ایک وقت میں حاضر و ناظر ہو۔
وہ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف میں بھی ہے، وہ اللہ کعبے میں بھی ہے، وہ اللہ عرش پر بھی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں ہیں، کعبے میں نہیں ہیں، عرش پر نہیں ہیں۔ تو قبر شریف جو مدینہ منورہ میں ہے، وہاں اللہ بھی ہے، اللہ کا محبوب بھی موجود ہے، اور کعبے میں اللہ کی تجلی ہے، نبی موجود نہیں۔ عرش پر اللہ کی تجلی ہے، نبی موجود نہیں۔ وہ جگہ افضل ہوگی جہاں دونوں کی ہستی موجود ہو، تو وہ جگہ تو صرف مدینہ منورہ میں وہ قبر شریف ہے، اس کا مقام اس لیے بڑھ گیا، وہاں اللہ بھی ہے، اللہ کے نبی بھی ہیں۔ یہ عقیدہ آپ کے بڑوں کا ہے۔ خیر، میں نے عرض کیا کہ اللہ کا کرم ہے، مسلمان اپنے نبی کا عقیدت مند سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد اولیاء اللہ سے عقیدت رکھتا ہے، مگر کسی بھی دھرم گرو کی توہین کو ہمارا مذہب جائز نہیں کہتا۔ تو حضرت صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جاتے ہیں، دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھنے والے بھی آتے تھے، اور کتنے سنی مسلمان ہیں کہ مزار سے پچھلے پیروں لوٹتے ہیں، بے ادبی نہ ہو جائے، اور قرآن کریم کا اتنا ادب کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، ماں بہنیں بچیاں بیٹھی ہیں کہ اپنے سوٹ کے بچے ہوئے کپڑے سے قرآن کا بستہ نہیں سلنا چاہتی۔ یہ تو قرآن کی بے ادبی ہے، بچا ہوا کپڑا قرآن پہ لگا دیا۔ اس کے لیے تو ہم الگ سے کپڑا لیں گے۔ قرآن پاک کا بستہ پرانا ہو گیا، قرآن پاک جس رحل پہ رکھی جاتی ہے، رحل کو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ادب کی جگہ دفن کر دیں، حالانکہ جلانا بھی جائز ہے، جلانے سے بھی بے ادبی سے بچ جاتی ہے۔ قرآن پاک کا اتنا ادب ہے، اس کی طرف پیر نہیں کرتے، اس سے اوپر بیٹھتے نہیں، اس کی طرف بغیر مجبوری کے پیٹھ نہیں کرتے۔ قرآن پاک اگر گر گیا تو اسے کہیں شہید ہو گیا، اور قرآن پاک اگر ہاتھ سے چھوٹ جائے تو مشہور کا رکھا اتنا اناج صدقہ دینا پڑے گا، جبکہ وہ شریعت کا حکم نہیں۔ گر گیا، اٹھاؤ، چچکارو، بوسہ دو، سینے سے لگاؤ، اللہ سے استغفار کرو۔ جس نے جان بوجھ کے قرآن پاک گرا دیا، اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ جس کے ہاتھ سے ویسے ہی چھوٹ گیا، گر گیا، بچے سے غلطی ہو گئی، اس پر کوئی گناہ نہیں، نہ کوئی صدقہ لازم ہے۔ لیکن دیکھو، ان پڑھ دیوبندی مسلمان یوں کہتا ہے، سنی مسلمان کہ بھائی اتنا ہی اناج صدقہ کرو، قرآن پاک شہید ہو گیا۔ یہ ادب ہے، لیکن کبھی کبھی بے ادبی لا علمی کی وجہ سے کرتا ہے۔ جنازے کے اوپر دیکھا تو جنازے پہ کلمہ لکھی ہوئی چادر ڈالے جا رہے ہیں، آیت الکرسی کی چادر ڈال رکھی ہے۔ جس چادر پر آیت الکرسی لکھی ہو، جو سب سے بڑے درجے کی آیت ہے، جس کپڑے پر کلمہ لکھا ہو، اللہ اور اللہ کے پاک نبی کا نام لکھا ہو، وہی چادر میت کے پیروں پہ ڈال رکھی ہے۔ یہ لا علمی کی وجہ سے ہے، جان بوجھ کے تو بے ادبی نہیں کر سکتا، اس کے دل میں تو اتنا ادب ہے، لیکن یہاں بے ادبی ہو رہی ہے، وہ ہے لا علمی کی وجہ سے۔ یہ چادر میت کے اوپر ڈالنے کے لیے نہیں، یہ تو گھر میں سامنے اوپر لگانے کی ہے، تاکہ شیاطین نہ آئیں اور گھر میں برکت بھی ہو، پیر بھی اس کی طرف نہ ہو، اونچی کر کے لگاؤ۔ اور اگر جنازے پہ ڈالنی ہے تو گھٹنے سے اوپر اوپر ڈالو، گھٹنے سے نیچے اگر ڈالیں گے تو قرآن کی آیت کی، اللہ کے نام کی، نبی کے نام کی بے ادبی اور بے حرمتی ہے۔ یہ بھی آپ نے سنیوں کو کرتے دیکھا ہوگا۔
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سنی اتنا ادب کرتا ہے وہ جان بوجھ کے بے ادبی نہیں کر سکتا، وہ لا علمی کی وجہ سے ہے، اور اس میں کچھ نہ کچھ ہم جیسے لوگوں کا عمل دخل ہے کہ ہم اپنی حلوہ پوری اور کھیر اور محرم میں حلیم اور شب برات کا حلوہ، ان چیزوں کے لیے قوم کو صحیح بات نہیں بتا سکتے۔ خیر، میں نے عرض کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ اور اہل سنت و جماعت اپنے کو کہلوانے والے ڈھول تاشے کیسے بجا سکتے ہیں؟ میں نے تو مثال میں پیش کیا ہے کہ ہمارے یہاں تو کسی کا بھی اپمان نہیں ہے، ہم تو سب کا سمان کرتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم بھارت ماتا کی جے نہیں بولتے، بھارت زندہ باد کہتے ہیں۔ ہماری مسجدوں میں ہندوستان زندہ باد اور ہندوستان کی فلاح و بہبودی کی دعائیں ہوتی ہیں، جھنڈے کی اور ترنگے کی سلامتی کی دعائیں ہوتی ہیں۔ ہم نعرہ تکبیر اللہ اکبر کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں کہتے، نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ کسی کو چڑھانے کے واسطے نہیں کہتے، جیسے لوگ جے شری رام کسی کو چڑھانے کے لیے ہی کہنے لگے۔ ہمارے یہاں کسی کا اپمان نہیں، سب کا سمان ہے، اور سمانت لوگوں میں، قابل احترام لوگوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر ہیں۔ وہ اللہ کے آخری سندیش داتا، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، تو ان کی پیدائش کی تاریخ اسی مہینے میں بتائی جاتی ہے۔ کسی نے کہا 8 تاریخ میں پیدا ہوئے، کسی نے کہا 9 تاریخ میں پیدا ہوئے، کسی نے لکھا 10 میں پیدا ہوئے، کسی نے لکھا 11 میں، کسی نے 12 میں۔ اور اب ایک نئی تحقیق آئی ہے، مولانا سمیر الدین قاسمی جو برطانیہ میں رہتے ہیں، جو آسمان و زمین چاند سورج ستاروں کے بڑے عالم ہیں، دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں، چاند دیکھنے سے 2-4 دن پہلے ان کی ویڈیو آتی ہے کہ چاند اب کے کون سی تاریخ میں دیکھنے کی امید ہے۔ انہوں نے جو چاند سورج کا حساب لگا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ نکالی ہے، وہ کچھ اور ہی ہے۔ تو یہ عجیب معمہ ہے، ناقابل حل گتھی ہے۔ اس لیے میں نے کہا اپنے بزرگوں سے سن کر کہ یہ تاریخ تو اللہ پاک نے قصداً بھلائی ہے تاکہ یہ امت جنم دن نہ منائے اور برسی بھی نہ منائے۔ اگر 12 ہی میں وفات اور 12 ہی میں ولادت ہے تو خوشی کیسے مناؤ گے جب وفات کی بھی تاریخ وہی ہے؟ اور اگر ولادت کی وہی تاریخ ہے تو خوشی تو غم کیسے مناؤ جب ولادت اس میں ہے، اور ولادت اس میں خوشی کیسے مناؤ جب وفات بھی اسی میں ہے؟ یہ عجیب نکتہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ایک صحابی کا نام ہے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، عبداللہ صنوف زید صنوف عبد ربی۔ اذان کی جو حدیث ہے اس میں ان کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ تو یہ کھیت میں کام کر رہے تھے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے۔ ان کے بیٹے نے آ کر کھیت میں خبر دی کہ ابا جان آج تو سرکار دنیا سے پردہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے دعا فرمائی، یا اللہ میری آنکھوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اب یہ میرا بیٹا بتا رہا کہ وہ دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، تو اب میری آنکھ ان کو کیسے دیکھ پائیں گی؟
میں اپنی آنکھوں کی نظر سلامت نہیں چاہتا، اللہ میری آنکھوں کی روشنی سلب کر لے، چھین لے۔ دعا فوراً قبول ہو گئی، آنکھوں سے نابینا ہو گئے۔ نبی سے محبت رکھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، جن کے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل محبت تھی، وہ جنم دن مناتے، برسی مناتے، مگر انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ انہوں نے تو سنتوں کو زندہ کیا ہے، شریعت کو زندہ کیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ہمارے 12 ربیع الاول یا اس سے پہلے اور بعد کے جلسے جلوس، یہ اس بات کو منوانے کے لیے نہیں، اے لوگوں مانو کہ حضرت محمد دنیا میں آئے اور اس مہینے میں آئے، اس تاریخ میں آئے، یہ تو منوانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ان کی آمد کو، ان کے دنیا میں آنے کو ساری دنیا جانتی ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب تک تو سنا نہیں، لیکن اب تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت محمد صاحب دنیا میں نہیں آئے، تو ہم 12 ربیع الاول یا کسی ربیع الاول میں جلوس نکال کے یہ کیوں منوانا چاہتے ہیں کہ مانو کہ حضرت محمد دنیا میں آئے؟ ہمیں تو اللہ کا، اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے کہ تم اپنے عمل سے یہ ثابت کرو کہ ہم مومڈن ہیں، ہم محمدی ہیں۔ جیسے ہمارے نبی ساری دنیا کے لیے امن شانتی کے علم بردار بن کے آئے تھے، جنہوں نے مسلمان غیر مسلم سبھی کے درمیان بھائی چارے کا پیغام دیا تھا اور اس امت کو ایک امت بنایا تھا۔ اللہ کا حکم یہ ہے، نبی کا حکم یہ ہے، تم اپنے عمل سے، کردار سے، کیریکٹر سے ایسے محمدی بن کے دکھا دو، ساری دنیا جان لے بھئی یہ ہے مومڈن محمدی۔ جیسے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ جب بھارت میں آئے، اللہ کے نبی کے حکم پر، اشارے پر آئے، خواب میں تلقین ہوئی، تو بھارت کے ہمارے بڑوں نے کتنے لاکھ کی تعداد میں ایمان قبول کیا، دھرم پریورتن کیا، ان کی اچھائی کو دیکھ کر۔ یہ سچا محمدی ہے، امن شانتی کا پیغام دینے والا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، نشے کے قریب نہیں جاتا، چوری نہیں کرتا، کوئی پاپ نہیں کرتا۔ تو جب حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے حالات کو ہمارے بڑوں نے دیکھا، تو اس وقت لوگوں نے اپنا پرانا دین چھوڑ دیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر ہمارے بڑوں نے بیعت کر لی۔ خود جوالہ پور کے اندر جو ایمان کی جھلک شروع ہوئی، وہ ایک اللہ کے نیک بندے آئے تھے، مرزا جہان جہاں گشت رحمت اللہ علیہ، کہیں پہاڑیوں میں کہیں جنگل میں بسیرا ڈالا تھا۔ یہاں کے جو نواب تھے، جو راجہ تھے، ان کے اولاد نہیں ہوتی تھی، ہندو مسلم سب ان کی کوٹی میں جاتے تھے، ان کے آستانے پر جاتے تھے۔ راجہ صاحب بھی گئے، رانی صاحبہ بھی گئی اور ان سے دعا کی فرمائش کی کہ ہمارے اولاد ہو جائے۔ انہوں نے دعا فرمائی اور یہ کہا پہلا جو لڑکا ہوگا ہمیں دینا پڑے گا۔ راجہ صاحب نے، رانی صاحبہ نے وعدہ کر لیا۔ جب یہ صوفی سنت اللہ کا یہ نیک بندہ یہاں سے چلا گیا، 17 سال کے بعد آیا، اللہ نے بچہ دے دیا تھا، 2 بچے ہو چکے تھے، وعدہ تھا کہ پہلا لڑکا ہمیں دینا پڑے گا، تو چھوٹے لڑکے کو لے کے گئے۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا یہ تو وہ لڑکا نہیں ہے۔
تو اپنے وعدے کے مطابق بڑا لڑکا اس صوفی سنت کے حوالے کرنا پڑا۔ اس کے بعد چھوٹا بچہ بھی، ماں باپ بھی، راجا رانی بھی کہنے لگے کہ اب ہم ہی اس طریقے پر رہ کے کیا کریں گے، چلو ہم بھی اسی رشی منی سادھو سنت کے طریقے کو اختیار کر لیں۔ تو وہ دو بھائی تھے راجپوت، دونوں کی نسل کتاب میں لکھا اب تک جوالہ پور میں چلی آ رہی ہے، ہندو راجپوت بھی ہے، مسلمان راجپوت بھی ہے۔ یہ بھارت کی پرانی پرمپرا ہے، آپس کا محبت پیار۔ اللہ تعالیٰ اس محبت پیار کی پرمپرا کو اور بڑھائے، اور جو لوگ اسے نفرت میں بدلنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ تو خیر بات لمبی کرنے کا آج موقع بھی نہیں ہے، دیر بھی ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو منوانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کی سنت، ان کی شریعت کو زندہ کر کے یہ منوانے کی ضرورت ہے۔ لوگوں امن شانتی چاہتے ہو تو جیسے رام چندر جی نے اپنے مرید سے کہا تھا کہ اگر شانتی چاہتے ہو تو آخری سندیش داتا آنے والا ہے، آخری سندیش داتا خدا کا آنے والا ہے، اس کے چرنوں میں پناہ ملے گی۔ جیسے مہاتما گوتم بدھا جی نے اپنے مریدین سے کہا تھا، تو اسی طرح ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی شریعت کو اگر لوگوں سے منوانا چاہتے ہیں تو ذرا عمل کر کے دکھائیں، ہم اپنا کیریکٹر صحیح کریں، ہمارے محلے بدنام نہ ہوں، شاسن پرشاسن والے یوں نہ کہیں کہ بھئی قصابان میں خرافات ہے، بھئی پاندھوئی میں خرافات ہے، یوں نہ کہیں، بلکہ اس امت مسلمہ کے محلے امن شانتی کے، ایمانداری کے، سچائی کے علم بردار ثابت ہوں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کی جو شرط بتائی ہے وہ ایمان بتائی ہے، اور ایمان کے کامل ہونے کی کئی پہچان بتائی۔ جنت میں داخلہ ایمان کے بغیر نہیں، تو ایسی برائیاں کہ جن سے ایمان خطرے میں پڑے، جیسے ابھی حضرت مولانا اشارے کر گئے، ماں باپ کو دکھی کرنا، ماں باپ کو ستانا، یہ ایسی برائی ہے کہ مرتے وقت کلمے سے محروم ہو جاتا ہے۔ نشہ کرنا، شراب، بیئر، کیپسول، نشے کے انجیکشن، نشے کی گولیاں، اسمیک، شاسن پرشاسن بھی چاہ رہا ہے کہ ہمارا پردیش نشہ مکت ہو جائے، اس لیے ہمارا بھی تعاون چاہیے۔ اور نشے سے خود اپنا نقصان ہے، جانی نقصان بھی ہے اور ایمانی نقصان بھی ہے، اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شارب الخمر کا عابد الوثن، نشہ کرنے والا بتوں کو پوجنے والے کے مانند ہے، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ نشہ بھی ایسی برائی ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ ہم ایسی برائیوں میں ہمارے بچے مبتلا ہو جائیں جو ایمان کے لیے خطرناک ہے، تو پھر جنت کی امید کیسے ہوگی؟ جنت تو ایمان کے بغیر نہیں ملے گی۔ اس لیے ان برائیوں سے اپنے محلے کو، اپنی بستی کو، اپنے گھرانے خاندان کو پاک کیا جائے، اور جن جن برائیوں کا تذکرہ بچیوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں مجھ سے پہلے بیان میں ہوا ہے، ان برائیوں سے بھی اپنے سماج کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ پاک نے حکم دیا تھا، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، اے نبی اپنی امت سے کہہ دو اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے پیار کرے اور ہم اللہ کے پیارے بن جائیں، اے نبی یہ کہہ دو کہ میری سنت پر عمل کرو۔ مطلب یہ ہے اگر یہ تمہاری امت آپ کی شریعت پر، آپ کی سنت پر چلے گی تو اللہ کہتا ہے میرا پیار ان کو ملے گا، ہم اللہ کے پیارے بن جائیں گے۔ میں نے حدیث پڑھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے دل میں اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، یعنی نبی کی محبت ہر چیز سے زیادہ نہ ہو جائے۔ ایک حدیث میں فرمایا تم میں سے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی چاہت، اس کا چال چلن اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس دین کو لے کر میں آیا ہوں۔ تو لب لباب خلاصہ یہ ہے کہ ہماری دین اور دنیا کی کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے میں ہے، کیونکہ آپ نے خود فرمایا من احبنی فقد اطاعنی، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا۔ ایسا نہیں کہ محبت کا دعویٰ کر رہا، کام ان کی مرضی کے خلاف کر رہا ہے۔ اگر فلمی ایکٹر سے محبت ہے تو جیسا اسے کرتے ہوئے دیکھتا ہے ویسا ہی اختیار کرتا ہے۔ یہ پھٹی ہوئی پینٹ بتاؤ کون سی تہذیب کی بات ہے؟ پھٹی ہوئی پینٹ پہننا، پہلے وہ اس میں پٹیاں سی لٹکی رہتی تھی، کچھ دنوں تک وہ چلی، پھر پھٹی ہوئی پینٹ آئی۔ یہ کہاں سے آئی؟ یہ تو کوئی ادب کی تہذیب کی بات نہیں، مگر شاید کسی فلمی ایکٹر کو دیکھا ہو، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے طور طریق کو آدمی اختیار کرتا ہے، اپناتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہوگی تو ہم ان کے طور طریق کو اختیار کریں گے۔ جو بھی کام کریں گے پہلے یہ سوچیں گے اس میں نبی کا طریقہ کیا ہے۔ ناخن کاٹنے ہیں، ناخن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں بھی تھے، وہ بھی ناخن کاٹتے تھے، وہ بھی انسان تھے، نورانی بشر تھے، نورانی بشر۔ اگر کوئی بشر ہونے سے انکار کر دے ایمان سے خارج، اگر کوئی نور ہونے کا انکار کر دے وہ بھی ایمان سے خارج۔ اس لیے علماء حق نے کہا نور بھی مانو بشر بھی مانو، نورانی بشر تھے، نور ہونے کا بھی انکار نہیں کر سکتے۔ قرآن نے ان کو نور بھی کہا، اور بشر ہونے کا انکار بھی نہیں کر سکتے، قرآن نے ان کو بشر بھی کہا۔ اس لیے دیکھو کتنی پیاری بات کہی، نورانی بشر تھے۔ وہ جب ناخن کاٹتے تھے تو داہنے ہاتھ کی انگوٹھے کے پاس والی انگلی کا پہلے کاٹتے تھے، پھر داہنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی تک کاٹتے چلے جاتے تھے، پھر کھبے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرتے تھے اور داہنے ہاتھ کے انگوٹھے پر ختم کرتے تھے۔ یہ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ ہے۔ اگر اس کے خلاف کاٹیں گے صفائی تب بھی ہو جائے گی، اور اگر سنت سمجھ کر اس طریقے پر کاٹ لیے تو ثواب بھی مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریق پر چھوٹے سے چھوٹا کام کریں گے اس پر بھی ثواب ملے گا، استنجا کرنے پر بھی ثواب ملے گا۔ اگر نبی کے طریقے پر استنجا کیا، آپ کہیں گے بھائی اس میں کیا پڑھت کی پڑھائی کی بات ہے استنجا کرنے میں، جہاں چاہو کھڑے ہو کر بیٹھ کر استنجا کر لو؟ نہیں، اللہ کے نبی کا یہ طریقہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھڑے ہو کے پیشاب نہ کرو،
کوئی مجبوری ہے تو بات الگ، ورنہ تمہارے پیروں پر چھینٹ لگیں گی، کپڑا بدن ناپاک ہوگا، سوراخ میں پیشاب نہ کرو، جنات کا گھر بھی ہو سکتا ہے، سانپ بچھو کا بھی گھر ہو سکتا ہے، استنجا کوئلے سے ہڈی سے نہ کرو، وہ جنات کی خوراک ہے، پیڑ کے نیچے استنجا نہ کرو، پیڑ کی چھاں میں لوگ بیٹھتے تھے، اب ضرورت کم رہ گئی، پھلدار پیڑ کے نیچے استنجا نہ کرو، پھل گرے گا خراب ہوگا، اور اسی طریقے سے جدھر سے ہوا چل رہی ادھر استنجا نہ کرو تاکہ بدن کو چھینٹ نہ لگے، اس لیے کہ قبر کا زیادہ تر عذاب پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، قبر کا زیادہ عذاب پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک صحابی تھے سعد ابن معاذ ان کا نام تھا، کتنے بڑے درجے کے صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے لیے بیٹھے ہوئے کو کھڑے ہونے کا حکم نہیں دیا، میں آ گیا ہوں کھڑے ہو جاؤ، اس کو اللہ کے نبی نے اپنے لیے پسند نہیں کیا۔ لیکن ایک مرتبہ سعد ابن معاذ، سعد صنوف معاذ قوم کے سردار تھے، وہ آ گئے تو آپ نے فرمایا اپنے سردار کی تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ، یا تو تعظیم کے لیے کہا یا اس لیے کہا کہ اس ٹائم وہ کچھ معذور سے تھے، سواری سے اترنا چڑھنا مشکل تھا، تو صحابہ جو بیٹھے تھے ان سے کہا کھڑے ہو جاؤ اور ان کو اتارو، اس طرح کی حدیث ملتی ہے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں پنجوں کے بل چل رہے تھے، پنجوں کے بل، ایڑیاں اٹھا رکھی تھی۔ کسی نے معلوم کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح کیوں چل رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کئی لاکھ فرشتے آسمانوں کے سعد کے جنازے میں، مجھے پورا پیر زمین پہ رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی، تو جنازے میں پنجوں کے بل چل رہے ہیں، اور یہ فرمایا جب اس کی روح گئی ہے تو اللہ کا عرش ہلنے لگا، یا تو سوگ میں ہلا یا اس کے شوق میں ہلا، ان کی روح کا استقبال کیا، ویلکم کہا اللہ کے عرش نے۔ اور جب قبر میں رکھے گئے تو قبر نے ان کو دبوچ لیا، سب دیکھ رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، قبر نے بھینچ لیا۔ خدائے پاک کوئی چیز ہمیں دکھلانا چاہتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، قبر اپنی حالت پہ آ گئی، یہ بھی سب نے دیکھ لیا۔ آپ نے کہا کہ اب واپسی میں ان کے گھر کو چلیں گے، ان کی بیوی سے معلوم کرنا ہے کچھ۔ ان کی بیوی سے جا کر معلوم کیا کہ سعد کے حالات بتاؤ، کیونکہ قبر کو اس حالت میں دیکھا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی، جسے کہیں ہمارے یہاں ماتھا ٹھنک گیا، تو آپ کو محسوس ہوا کہ ذرا ان کی بیوی سے معلوم کر لیں آخر کیا وجہ ہے، یہ قبر کی سختی دیکھنے میں کیوں آئی۔ بس اللہ کو منظور تھا، بیوی کی زبان پر یہ بات آئی کہ ویسے تو آپ جانتے ہیں ان کے حالات بہت اچھے ہیں، لیکن یہ جب بکریاں چگایا کرتے تھے، چرایا کرتے تھے، تو پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے تھے۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب سے بہت زیادہ احتیاط کرو، قبر کا عذاب زیادہ تر پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب میرے بچے سوچ لیں
کہ ان کے لیے بھی استنجا کرنا کتنا ضروری، ڈھیلا ہو، پانی ہو، ٹیشو پیپر جیب میں ہو، اور پیشاب سے اپنی ران کو، بدن کو، کپڑے کو، اپنے پیروں کو بچانا کتنا ضروری ہے۔ اگر ہم نبی کی سنت کے مطابق استنجا بھی کریں گے وہ بھی عبادت بن جائے گا۔ بس اصل تو میرے پیاروں تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں نبی کی محبت ہو، ہم ان کی سنتوں کے پابند بنیں۔ آج سے 1497 برس پہلے، آج سے 1497 برس پہلے اسی مہینے کی کسی تاریخ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے تھے تو صبح کا سہانا وقت تھا، اور جو عورتیں وہاں تھیں اماں کے پاس، انہوں نے دیکھا کہ ستارے آسمان کے زمین پہ آ گئے، گویا ستارے بھی ایسا لگا عورتوں کو جیسا کہ زمین پہ جھک گئے ہوں، اور ایک روشنی دکھائی دی، بہت ساری کرامتیں، بہت ساری عظمت کی باتیں اماں نے دیکھی، ان عورتوں نے دیکھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا دنیا کے اندر محروم نہیں رکھا گیا۔ لیکن اللہ نے چاہا، ابھی تو وہ حضرت مولانا وعدہ کر کے گئے کہ جیتے بچتے رہے انشاءاللہ پھر آئیں گے، تو اللہ نے زندگی سلامت رکھی، ہماری آپ کی سب کی اللہ سلامت رکھے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، کیونکہ ساری باتیں ایک ہی مجلس میں تو بیان نہیں کی جا سکتی، اور زیادہ دیر جاگ کر فجر کی نماز کو خطرے میں ڈالنا وہ بھی اچھا نہیں۔ تو اس لیے مجلسیں کرنا اور جلسے جلوس میں شرکت کرنا، بچوں کو پڑھانا اور چلتے پھرتے مدرسے میں داخلہ لینا، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ علم نہ ہو تو جائز کو ناجائز سمجھتے رہتے ہیں، اور ناجائز کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں نے وہ دے دی، چادر قبر، جنازے پہ چادر ڈالنے والی ہے ناجائز، لیکن ہم لا علمی کی وجہ سے ثواب سمجھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے لا علمی کی بنیاد پر بڑی بڑی نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک ہمارے بھائی نے اسی محلے سے کہا کہ جنازے کی نماز کے تعلق سے کچھ بات بتا دیں، تو مختصر عرض کرتا ہوں۔ جنازے کی نماز احد پہاڑ کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ جنازے کی نماز پڑھیں، احد پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر ثواب بتایا ہے، کیونکہ مدینہ میں قریب وہی پہاڑ تھا، اور اگر ٹائم ہے قبرستان بھی چلے گئے اور کفن دفن میں شریک رہے تو ثواب ڈبل ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سے بھائی جنازے کی نماز ہوتے ہوتے اتنے بڑے ثواب کے کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو جنازے کی نماز کی نیت کا بھی پتہ نہیں، پڑھیں گے کیسے، کیونکہ ہم لوگوں نے نیت اتنی لمبی بنا رکھی ہے کہ جلدی سے وہ ان پڑھ آدمی سے کہیں نہیں جاتی۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ وضو کیا، صف میں کھڑے ہو گئے، ارادہ یہ ہے کہ جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، بس یہی نیت ہے۔ اگر زبان سے کہہ لیں 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ کے، درود واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے اس میت کے، اللہ کے واسطے امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، کوئی کہہ لے تو بہتر، نہ کہے تو نیت کرنا فرض ہے، اور نیت ہے دل کا ارادہ۔ وہ جو ارادہ کر کے آپ صف میں کھڑے ہوئے کہ جنازے کی نماز پڑھنے آیا ہوں، یہی نیت ہے، بس یہی کافی ہے۔ پھر آگے جنازے کی نماز کی دعائیں پڑھنا فرض نہیں،
جنازے کی نماز میں صرف 2 فرض ہیں، دعا پڑھنا سنت ہے، ثواب ہے، لیکن جس کے یاد نہیں اس کے لیے ضروری نہیں، سیکھنا ضروری ہے، مگر جب تک یاد نہ ہو تو جنازے کی نماز نہ چھوڑے، وضو کرے، جماعت میں شریک ہو، اور جب امام اللہ اکبر کہے یہ بھی اللہ اکبر کہہ دے، جب امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے یہ بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دے، تو جنازے کی نماز کا فرض ادا ہو گیا۔ جنازے کی نماز میں 2 فرض ہیں، ایک تو قیام کرنا یعنی شریک ہونا، کھڑے ہونا، جو کھڑا نہیں ہو سکتا اس کے لیے بیٹھنا بھی قیام ہی ہے، تو ایک تو قیام یہ فرض ہے، اور ایک 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ امام صاحب 4 مرتبہ کہیں گے، ہم بھی ان کے ساتھ 4 مرتبہ کہہ دیں، پھر السلام علیکم کہنا سبھی جانتے ہیں، بس نماز ادا ہو گئی۔ دیکھو کتنا بڑا ثواب ملا۔ اور مرنے والے کے بارے میں فضیلت ہے، جس کے جنازے میں 3 جماعتیں ہو جائیں، یا جس کے جنازے میں ایسے 40 مسلمان شریک ہو جائیں کہ جو شرک نہ کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ اس مردے کی مغفرت کر دیتا ہے۔ لیکن جنازے میں دیر کرنا بہتر نہیں کہ بھئی جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کی نماز کے بعد پڑھیں گے، مجمع زیادہ ہو۔ جب ہم سب نمازی ہوں گے تو ہمیں کسی نماز کے انتظار کی ضرورت نہیں پڑے گی، مجمع ہر وقت ملے گا۔ دیر کرنا بہتر نہیں، کفن دفن میں جلدی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ باتیں میں نے عرض کی۔ اگر ہمارے پاس علم ہو، ہم دین اور شریعت کا علم رکھتے ہوں، تو پھر ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہے۔ اس لیے مجلسیں کبھی کبھی کرتے رہنا، پھر ان میں شرکت کرنا، دین کی باتوں کا سننا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اپنی ضرورت سمجھ کے آئیں گے، انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بھی قبول فرمائے۔ کل بھی سنا کوئی مجلس تھی، اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے، اس لیے کہ دین کا پیاسا کبھی سیراب نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے 2 حریص ایسے ہیں جن کی کبھی حرص ختم نہیں ہوتی۔ ایک تو دین کا حریص، جسے دین اور علم چاہیے، وہ کبھی چھکتا نہیں۔ ایک دنیا کا حریص، بس اس کا پیٹ بھی قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ اس لیے آپ حضرات ماشاءاللہ شوق رکھتے ہیں، کل بھی جلسہ تھا، آج بھی اللہ نے کرا دیا، اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔